السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے عمران خان اور اس کا محسن میڈیا. عمران خان نے ایک ایسی بات کہی ہے جو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. 15-20 منٹ سوچتا رہا کہ اس پہ تبصرہ کروں یا نظر انداز کر دوں، لیکن معاملہ کیونکہ میرے میڈیا کا تھا، چونکہ میں اس سے وابستہ ہوں، اس لیے نظر انداز نہیں کر سکا. وزیر اعظم کا یہ کہنا خاصا بے بنیاد ہے کہ ان کی حکومت میڈیا کے نشانے پر ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا سیاسی وجود تو ہے ہی میڈیا کا مرہون منت، جس کو اکثر لوگ ان کی کرشماتی شخصیت، ورلڈ کپ، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی وغیرہ کے ساتھ گڈمڈ اور کنفیوز کر دیتے ہیں، جو 100% غلط ہے. کیونکہ 24-25 برس پہلے عمران خان آج سے 24-25 سال نسبتاً چھوٹے تھے. ہی واز مچ ینگر، اسمارٹر، بیٹر لکنگ، مور انرجیٹک، یہ جو بھی کہہ لو آپ. اچھا، تو اس وقت تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. ٹیک آف ہوا؟ نہیں ہوا، بالکل ہی نہیں ہوا. ایک کو سیٹ پھر بھی ٹیٹ، یہ وہ اس طرح کے نعرے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی ورلڈ کپ کی بات کرتے تو ورلڈ کپ تو بھائی اس آج کی نسبت تو اس وقت بہت ہی تازہ تھا. کچھ بھی نہیں ہوا ورلڈ کپ نے. کوئی اٹریکٹ ہوئے لوگ بس کہ اچھا ہاں بھائی عمران خان نے ایک پولیٹیکل پارٹی، نتھنگ مور. اچھا، اسی طرح تیسری بات وہ کہتے کہ جی کینسر ہاسپٹل والا معجزہ بھی اس وقت تو نیا نیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں تھی. لوگوں نے اگر اس کو پولیٹیکل اس میں انٹرپریٹ کرنا ہوتا تو وہ دھڑا دھڑ ووٹ دیتے کہ جی مسیحا آ گیا ہے. نتیجہ تو صفر تھا. انتہا تو یہ کہ جو ہمارے بہت بڑے مرحوم ٹی وی سیلیبریٹی ہماری طارق عزیز، اس سے تو الیکشن ہار گئے. اچھا، تو بھائی نہ کوئی کرشماتی شخصیت کام آئی، سچ یہ ہے، نہ سماجی خدمات نے کوئی کام دکھایا، یہ غلط فہمی ہے. اور سفر سارا 20 سال سے آگے چلا گیا. اس طویل برے وقت، بلکہ بدترین وقت میں اگر میڈیا عمران خان کا ہاتھ نہ تھامتا، اسے سہارا نہ دیتا، سیاسی طور پہ زندہ نہ رکھتا، تو آج تحریک انصاف بھی تحریک استقلال جیسی ہوتی، اور شاید عمران خان بھی ایئر مارشل اصغر خان ہو چکا ہوتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایئر مارشل اصغر خان بھی بہت بڑے قومی ہیرو تھے، اور ان کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی دلیری اور مستقل مزاجی بھی ضرب المثل کی سی حیثیت رکھتی تھی. اصغر خان کی شخصیت انتہائی غیر متنازع اور ہر قسم کے اسکینڈل سے بھی پاک تھی، لیکن نتیجہ عمران خان کی خوش قسمتی تھی کہ اصغر خان مرحوم کے برعکس اسے ایک طرف تو پرنٹ میڈیا کے کچھ بااثر لوگوں کی سپورٹ حاصل رہی، غیر مشروط سپورٹ اور بہت جاندار سپورٹ حاصل رہی، تو دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا کا جن بوتل سے باہر آ گیا، جس کا 100% کریڈٹ پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی جگہ اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو کبھی میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو اس طرح کی چھوٹ نہ دیتا. ہوا کیا، ایک طرف پرنٹ میڈیا کے چند گنے چنے تھے، نہ ہونے کے برابر ہی تھے، لیکن تھے جنہوں نے مضبوطی سے، پوری استقامت سے، پامردی سے، دلیری سے اس کا ساتھ دیا. تو دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا نے ڈولتے لڑکھڑاتے، بار بار شکست کھاتے ایز اے پارٹی عمران خان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور اقتدار تک پہنچا دیا. اس سارے پروسیس میں رہی صحیح کسر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بدترین پرفارمنس نے پوری کر دی. بددیانت لوگ تھے، انہوں نے لگایا کم، کھایا بہت زیادہ.
سو ان سے اکتائے ہوئے لوگ، ان سے اکتائے ہوئے عوام آہستہ آہستہ عمران خان کو سنجیدگی سے لینے لگے اور اس کی سیاست کی طرف متوجہ ہونے لگے، جس کا پورے کا پورا کریڈٹ پرنٹ میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا کو جاتا ہے۔ اس سارے کھیل میں خود عمران خان کا اصل اور اکلوتا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ مایوس کن حالات میں بھی ڈٹا رہا، لیکن اس میں اس کی شخصیت، اس کے گلیمرس ہونے، اس کے ورلڈ کپ، کینسر ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی وغیرہ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بصورت دیگر وہ پہلے چند سالوں میں ہی ٹیک آف کر گیا ہوتا۔ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ اور عوامل، کالم میں نے عوامل کے گرد انورٹڈ کاماز لگائے ہیں، کچھ اور عوامل جو بعد میں اسے نصیب ہوئے، نصیب کو بھی میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے۔ اس کے پیچھے بھی میڈیا ہی تھا جس نے اسے سیاسی طور پہ زندہ رکھا اور فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دیا۔ اچھا، ورنہ ان عوامل کی نوبت ہی نہ آتی اور عمران خان مینار پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہی قصہ پارینہ بن چکا ہوتا۔ سو میرے نزدیک میڈیا عمران خان کا حقیقی محسن ہے۔ سو آج میڈیا جیسے محسن کے بارے میں عمران کا یہ کہنا کہ اس کی حکومت میڈیا کے نشانے پر ہے، ایک ایسی خطرناک سوچ ہے جو اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور جس پہ نظر ثانی کرنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ احسان فراموشی بھی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ یہ حکومت، اچھا، میڈیا کو تو بلیم کرنا ایبسلوٹلی بے بنیاد ہے، کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ حکومت سوائے اپنی پرفارمنس کے اور کسی کے نشانے پہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اپوزیشن جو باندر پٹکیاں آج کل مار رہی ہے، ان کی تحریک کا فیول بھی حکومت کی پرفارمنس ہے۔ یہ میڈیا نے تو نہیں ان کو لانچ کیا ہوا نا، یہ پی ڈی ایم وغیرہ کے جو پھر رہے ہیں، در در پھر رہے ہیں، ان کو میڈیا نے تو نہیں لانچ کیا۔ وہ کس بلبوتے پہ، ان کی تو اوقات ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی پرفارمنس دیکھ کے نا ان میں جان پڑی ہے اور وہ بلوں سے باہر نکلا ہے۔ اچھا، عمران خان نے یہ شکوہ بھی کیا اپنے اسی سٹیٹمنٹ میں یا انٹرویو میں کہ حکومتی کارکردگی صحیح نہیں بتائی جاتی۔ تو بندہ پوچھے کہ بھائی اس کے پیچھے بھی میڈیا کی بدنیتی نہیں ہے تو بہت کم، جبکہ خود عمران حکومت کی نااہلی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ حکومت میڈیا کے ساتھ پوری طرح کمیونیکیٹ کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ یہ لوگ تو آج تک عوام کو یہ سادہ سی بات نہیں سمجھا سکے کہ جب اقتدار ملا تو ملک کس حال میں تھا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے جو عمران کے یا پی ٹی آئی کی کھوپڑی میں فٹ نہیں بیٹھ رہی کہ اس کھیل میں کچھ باتوں کو بار بار ان کی تکرار، ہیمرنگ، ری انفورسمنٹ، بار بار یاد کرانا وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ میڈیا، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اٹس اے ویری ویری سیریس سبجیکٹ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں جو ان کی کھوپڑیوں میں نہیں آئے گی، حالانکہ ان کے بے شمار لوگ میرے پاس آئے، میں نے بتایا، لیکن ان کے اپنے ہی پلے کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، دنیا میں وہ لکس کو کسی اشتہار کی ضرورت ہے؟ نیسکیفے کو ہے؟ باٹا کو پاکستان میں اشتہار کی ضرورت ہے؟ کیا نانسنس ہے یار۔ 7 اپ، کوک، پیپسی، وہ یہ ملکوں سے زیادہ مشہور ہیں، بے شمار اور چیزیں، لمبا کھاتا۔ وہ پاگل ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر پوری دنیا میں، دے کیپ ہیمرنگ، بار سر دکھنے لگتا ہے۔ یہ کوک کا پتہ نہیں کس کوک کا یا پتہ نہیں کسی اور کا بڑا ہی گھٹیا سا پتہ نہیں ظلمہ کو اشتہار چل رہا ہے۔ وائی 5 بار سارا دن یاد کرو رب کو، 5 بار کانسٹنٹلی، یہ ہیمرنگ ہے۔
یہ طریقہ کار ہے. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, ان کو تو سمجھ میں نہیں آنا, میں اپنے قارئین کو, اپنے ویورز کو سنا دیتا ہوں. دیکھ ہے دیدہ تر, یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. پتھر بھی جو ہے نا, پتھر مسلسل ایک ایک قطرہ ٹپکے پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. ان کو تو کرنا ہی ککھ نہیں آیا, اتنی لمبی زبانیں ہیں, ڈھنگ کی بات ایک نہیں. سارا صبح دوپہر شام سوائے کے جگتے مارتے رہتے ہیں اپوزیشن کو. وہ مرے ہوئے ہیں, ان کو زندہ کر دیا انہوں نے جگتے مار مار کے. تو یہ ان کا حال ہے. اس لیے اور پھر آخری بات, اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ خود انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا. عام آدمی کو اندازہ نہیں ہے. ہمارے بہت سے جونیئر ساتھیوں کو خودکشیاں کرنی پڑیں. اتنی بھیانک ڈاؤن سائزنگ ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی تفصیلات رلا دینے والی ہیں. اتنا بندہ لے آف کیا گیا. جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک بھی تھا تو غلط ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے کام زندگی میں مرحلہ وار کرنے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ. فیز 1 پہلا مرحلہ, دوسرا, تیسرا, ڈانگ اٹھائی ہے. بے شمار لوگوں نے, اور بے شمار لوگ بیچارے پتہ نہیں کیا کھانچے لگا رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے وہ سٹورز چلا رہے ہیں جو انہوں نے میڈیا کا حشر کیا. اور ایک بات مجھے بتائیں, میں نے تو زیادہ نہ لکھا ہے نہ میں بولا ہوں. پاکستانی میڈیا کے سب سے بڑے آدمی سرخیل میر شکیل الرحمان کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی اسی حکومت میں ہی ہونا تھا. تو کبھی نہ بھولنا, میڈیا ایک مستقل حقیقت ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں. جو 3 بار وزیر اعظم رہا نا, وہ ملک سے مفرور ہے. والدہ کو دفنانے نہیں آیا, بیٹے بھی مفرور ہیں, سمدھی بھی مفرور ہے, بھائی کا بیٹا بھی وہی ہے, بھائی کا داماد بھی وہی ہے. سو یہ ایک پرماننٹ ریالٹی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اور عام آدمی کے ساتھ بھی آپ کا میڈیا کو مارو گولی, عام آدمی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ آپ نہیں کر پائے. پوری طرح بات سمجھائی ہوتی نا, تو جتنے بندے سڑکوں پہ آپ کو کوس رہے ہیں یا ان مچھندروں کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ 1/4 ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے جلسوں میں بندے نہ ہوتے, یہ 50% کم ہوتے یا 75% کم ہوتے ہیں. اگر لوگوں کو بتا دیا گیا, آج تک نہیں بتا سکے, یہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, بلیم کر رہے ہو میڈیا کو. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو ورنہ نقصان ہوگا. تھینک یو ویری مچ.